محترم عزیز اور دوستو، رمضان المبارک کا یہ قیمتی اور بابرکت مہینہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ایسے میں ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سی عبادتیں کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عبادتوں سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک طویل روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بیان فرمائے کہ مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ 3 اعمال کثرت سے کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کی خوب کثرت کیا کرو۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں لا الہ الا اللہ خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین کلمہ ہے، بھلے ہی ہمیں یہ چھوٹا محسوس ہو، بھلے ہی ہمیں یہ ہلکا محسوس ہو، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا وزن زمین و آسمان کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ اگر زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا، زیادہ بھاری ہوگا۔ ہم اگر غور کریں تو یہی کلمہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کو، اپنی وحدانیت کو واضح فرمانا چاہتے ہیں، اور اس کلمے میں اسی کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے استغفار کی کثرت، کہ ہم استغفار بھی کثرت سے پڑھیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اور اس عمل کو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ان کلمات کا ورد کرتے رہیں۔ تو استغفار کی کثرت سے بہت سارے فوائد اور بہت سارے فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ وہ جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ تو استغفار کی کثرت کرنے سے یہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت رمضان المبارک کے مہینے میں لازمی طور پر ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور اس کے لیے آسان سی دعا یہ ہے، ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یا اللہ میں جنت کی آپ سے طلب کرتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا اگر کثرت سے ہم پڑھتے رہیں تو اس میں جنت کی طلب بھی آ گئی اور جہنم سے پناہ بھی آ گئی۔ اور اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہم معمول کے مطابق کرتے ہیں، روزہ رکھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تو یہ ساری عبادات بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو ہماری مغفرت کا سبب بنائیں اور اپنی رضا اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔